السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قرآن ایجوکیشن ٹیچ بائی وجیہہ۔ آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا کیوں نہیں، من جس نے، کسبہ کمائی، سیئۃً کوئی بدی، وَأَحاطَتْ اور گھیر لیا، بِہِ اس کو، خطیئتہ اس کے گناہوں نے، فَأُولَٰئِکَ سو ایسے ہی لوگ ہیں، اصحاب النار اہل دوزخ، ہم وہ، فیہا اسی میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ کیوں نہیں، جس نے کمائی کوئی بدی اور گھیر لیا اس کو اس کے گناہوں نے، سو ایسے ہی لوگ ہیں اہل دوزخ، وہ اسی میں رہیں گے ہمیشہ۔ اس آیت میں یہود کے اس نظریے کی تردید کی گئی ہے کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر حال میں وہی جنت میں جائے گا، خواہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یا نہ لائے، جنت میں وہی جائے گا۔ چنانچہ اس آیت کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ جس نے بڑی برائی کا ارتکاب کیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس نے ایمان نہیں لایا، جس نے ان کو ماننے سے انکار کیا، اس کے گناہوں نے اسے گھیر لیا کہ اس کی کوئی نیکی باقی نہ رہی۔ مراد اس سے یہود اور کفار ہیں، کیونکہ کفر ہی ایسا گناہ ہے جو کہ تمام نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ فرمایا گیا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے جو انہوں نے کوئی بھی عمل کیا ہوگا تو اسے بکھرا ہوا غبار بنا دیں گے۔ اس آیت سے مراد گنہگار مومن نہیں ہیں بلکہ کفار اور مشرکین ہیں، کیونکہ آگ میں ہمیشہ کفار اور مشرکین ہی رہیں گے، کیونکہ بہت سی احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ گنہگار کا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے سپرد ہے۔ اگر اللہ چاہے تو گنہگار مومن کو معاف کر دے، اس کے اوپر اپنا فضل فرمائے، یا پھر اگر اسے سزا ہوگی بھی تو کیا پتہ کہ اللہ اس پر اپنی شفقت کے ذریعے سے اسے جہنم سے بھی باہر نکال لیں۔ تو جو گنہگار مومن ہیں ان کا معاملہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، لیکن وہ لوگ جنہوں نے کبھی کلمہ پڑھا ہی نہیں، مراد اس سے کفار و مشرکین ہیں۔ نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اور جو لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا اور کیے انہوں نے، الصالحات نیک عمل بھی، اولئک وہی ہیں، اصحاب الجنت اہل جنت، ہم وہ، فیہا اسی میں، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے کیے نیک عمل، وہی ہیں اہل جنت، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کفر پر وعید کے بعد ایمان اور عمل صالحہ پر بشارت ہے، اور یہ قرآن مجید کا ایک سمجھیں کہ ایک رول ہے کہ جب بھی کسی آیت میں کفار پر وعید سنائی جاتی ہے یا عذاب کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ مشرکین کے لیے، کفار کے لیے، منافقین کے لیے کیا کیا عذاب ہیں، تو ان کے فوراً بعد ہی نیکوکار کے لیے جو بشارتیں ہیں، جو ان کے لیے انعامات ہیں، ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب، أَخَذْنَا لیا تھا ہم نے، مِیثَاقَ پختہ عہد، بنی اسرائیل بنی اسرائیل سے، لا کہ نہ، تعبدون بندگی کرنا تم، الا مگر اللہ اللہ کی، وبالوالدین اور والدین کے ساتھ، احساناً حسن سلوک کرنا، وذی القربیٰ اور قرابت داروں، والیتامی اور یتیموں، والمساکین اور مسکینوں کے ساتھ بھی، وقولوا اور کہنا، للناس لوگوں سے، حسناً اچھی بات، وَأَقِیمُوا اور قائم رکھنا، الصلاۃ نماز کو، وَآتُوا اور ادا کرتے رہنا، الزکوٰۃ زکوٰۃ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، الا سوائے، قلیلاً چند ایک کے، منہم تم میں سے، وانتم اور تم تو ہو ہی، معرضون پھر جانے والے۔ اور جب لیا تھا ہم نے پختہ عہد بنی اسرائیل سے کہ نہ بندگی کرنا تم مگر اللہ کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی،
اور کہنا لوگوں سے اچھی بات اور قائم رکھنا نماز کو اور ادا کرتے رہنا زکوٰۃ، مگر پھر گئے تم سوائے چند ایک کے تم میں سے، اور تم تو ہو ہی پھر جانے والے۔ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل کو وہ تاریخی احسانات یاد دلائے گئے ہیں جو ان کے بزرگوں پر کیے گئے تھے، لیکن انہوں نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنے کی بجائے کفر کا رویہ اختیار کیا، جس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سے عذاب بھی نازل کیے۔ اب یہاں ان کو وہ عہد یاد دلایا جا رہا ہے جو بنیادی احکام دیتے وقت ان سے لیا گیا تھا، اور بتایا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس عہد کی پابندی نہ کی بلکہ سراسر بے پرواہی اختیار کی۔ اب بات کرتے ہیں وہ عہد کی جو کہ بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، عوض کس کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر احسانات کیے تھے۔ اب کیا وعدہ کیا تھا انہوں نے؟ لا تعبدون الا اللہ، نہیں کریں گے عبادت مگر اللہ کی۔ عبادت کی 4 قسمیں ہیں: بدنی عبادت، مالی عبادت، لسانی عبادت اور قلبی عبادت۔ بدنی عبادت کون سی ہوتی ہے؟ جیسے کہ طواف، رکوع کرنا، سجدہ کرنا وغیرہ۔ مالی عبادت کیا ہوتی ہے؟ جیسے کہ صدقہ و خیرات کرنا، نذر و نیاز کرنا۔ نذر و نیاز کے بارے میں ایک بات کا خیال رہے کہ نذر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کے نام کی جائز ہے، غیر اللہ کے نام کی نذر و نیاز سراسر حرام ہے۔ اس کے بعد ہے لسانی عبادت، یعنی کہ زبان سے، یعنی کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ذکر کرتے رہنا۔ اس کے علاوہ قلبی عبادت یعنی کہ دل سے، جیسے کسی پر بھروسہ رکھنا، کسی سے خوف کھانا یا امید رکھنا۔ یہ سب عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا وہ شرک کا مرتکب ہو گیا۔ نیکسٹ ہے وبالوالدین احسانا، یعنی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے اسے جنم دیا پھر اس کی پرورش کی۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب دونوں پر رحم کر جیسے انہوں نے چھوٹا ہونے کی حالت میں مجھے پالا۔ یہ دعا اپنے والدین کے لیے کثرت سے کیا کریں، خاص طور پر جب نماز پڑھتے ہیں ہم تو تشہد کی حالت میں اس دعا کو لازمی پڑھا کریں۔ پھر ہے والیتامی، یتیم وہ ہوتا ہے جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے۔ یتیم تب تک کہا جا سکتا ہے جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو۔ علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بالغ ہونے کے بعد یتیمی نہیں۔ نیکسٹ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور کہو لوگوں سے اچھی بات۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قول حسن یہ ہے کہ نیکی کا حکم دے، برائی سے منع کرے، اور بردباری اور عفو و گزر سے کام لے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں سے اچھی بات کریں، اور ہر وہ اچھی عادت جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر تم کچھ اور نہ کر سکو تو کم از کم اپنے بھائی سے کھلے چہرے کے ساتھ مل لو، یعنی مسکراہٹ کے ساتھ، ہنستے کھلتے چہرے کے ساتھ۔ بنی اسرائیل کو قول حسن کا حکم تھا، ہماری امت کو اس سے بڑھ کر احسن سب سے اچھی بات کا حکم ہے۔ چنانچہ فرمایا گیا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دے کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اس سے مراد وہ نماز اور زکوٰۃ ہے جو بنی اسرائیل ادا کرتے تھے۔ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ، مگر چند ایک تم میں سے۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ذکر ہے بنی اسرائیل کے وہ تھوڑے سے لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، پہچانا اور ان پر ایمان لائے۔ باقی سب جو تھے انہوں نے تو ماننے سے ہی انکار کر دیا، پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے انصاف کی حد معلوم ہوتی ہے کہ بے شک وہ بہت چند لوگ تھے لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے مجرم قرار نہیں دیا، مجرموں میں ان کا نام نہیں ہے، ان کا نام بنی اسرائیلیوں میں نہیں آیا،
ان کا نام الگ آیا ہے، جنہوں نے عہد کو پورا کیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا۔ بلا شبہ کہ وہ چند ایک لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر الگ فرمایا ہے ان سے جنہوں نے عہد کو توڑا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ اگر کوئی کوسچن ہو تو کمنٹ میں لازمی کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اگر یہ کنٹینٹ اچھا لگ رہا ہو تو اسے اپنے کانٹیکٹس میں لازمی شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔